السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ دادی کہتی ہیں کہ بڑی خوفناک رات تھی وہ۔ شام سے پہلے ہی بارش ہو رہی تھی اور ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ میرا بیٹا دلی کے ایک اسکول میں سروس کرتا تھا۔ میرے بھتیجے کا مکان میرے مکان سے نزدیک ہی تھا اور وہ فوجی تھا۔ ان دنوں اس کی ڈیوٹی بارڈر پہ تھی اور اس کی بیوی گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ ویسے بھی وہ بچے کی پیدائش پر میرے ہی پاس آ کر رہتی تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، اس لیے اپنے میکے نہیں جاتی تھی۔ اس وقت بھی بچی پیدا ہوئی تھی اس کی، اور وہ بچے میرے پاس ہی تھے۔ اب بارش کے ساتھ ساتھ ہوا کے جھکڑ بھی چلنے لگے تھے، جس کی وجہ سے رات کی تاریکی اور تنہائی بہت خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ بچے سوئے ہوئے تھے اور ایک رشتہ دار خاتون بھی سو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ بارش اب کبھی نہیں رکے گی۔ بجلی بار بار کڑکتی، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جاگ رہی تھی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ ابھی کافی رات باقی تھی سونے کے لیے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ شاید باہر والے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ میں نے سوچا اتنی رات اور طوفانی بارش میں کون ہو سکتا ہے، جبکہ گاؤں کی کچی گلیاں کیچڑ اور پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ میں سمجھی یہ میرا وہم ہے، لیکن واقعی کوئی دروازہ بجا رہا تھا، اور اب کی بار بہت اونچی اونچی بجا رہا تھا۔ بہو بھی جاگ رہی تھی اور ہماری رشتہ دار خاتون جو آئی ہوئی تھی وہ بھی جاگ گئی۔ میں نے چادر سر پر ڈالی اور دروازہ کھولنے پہنچ گئی۔ باہر کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں دروازے پر کالا برقع پہنے انواری کھڑی تھی۔ میں نے کہا، ارے انواری، خیریت تو ہے؟ اتنی رات گئے، چل اندر آ جا۔ انواری نے کہا، خالہ میں نے کھیر پکائی تھی، سوچا آپ لوگوں کو دے آؤں، بچے گرم گرم کھا لیں گے۔ اس نے ایک بڑا سا پیالہ میرے ہاتھ میں دے دیا اور خود بہو کی چارپائی بیٹھ گئی اور بولی، خالہ سنا ہے پوتی ہوئی ہے آپ کے گھر، مجھے بھی تو دکھاؤ۔ میں نے کہا، انواری تم ابھی ابھی باہر سے آئی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ایسے وقت اور موسم میں کون کون سی روحیں آ جاتی ہیں، اس لیے دن میں آنا بچی کو دیکھ بھی لینا اور گود میں اٹھا بھی لینا۔ میں نے بے مروتی سے کہا، اور دل میں جھنجھلائی بھی کہ اتنی بڑی عمر کی عورت کو گاؤں کے قاعدے قانون کا نہیں پتہ کہ اس طرح کے موسم اور رات کی تاریکی میں کسی کے گھر بچہ دیکھنے نہیں جاتے۔ انواری فوری اٹھ کھڑی ہوئی، خالہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، پیالہ میں کل لے جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ یہ جا وہ جا۔ میں جب تک دروازے پر پہنچی انواری کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ بارش، اندھیرا اور کالا برقع، انواری مجھے نظر بھی کیسے آتی؟ بچے بھی اٹھ گئے تھے۔ میں نے بہو سے کھیر کھانے کو کہا مگر اس نے معذرت کر لی۔ تھوڑی سی کھیر میں نے چکھی، باقی بچوں کو کھلا دی۔ اچھی بنی تھی مگر نہ جانے کیوں مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ اتنی بھیانک رات میں وہ آئی جبکہ اس کا گھر بھی ہمارے گھر سے بہت دور تھا۔ وہ صرف رات کی اس تاریکی میں اور اتنی سخت بارش میں صرف کھیر دینے آئی تھی۔ ہم سب سونے لیٹ گئے۔ ابھی میں نیم غنودگی میں تھی تو میں نے دیکھا جیسے چھت پھٹ گئی ہے، اور اس میں سے انواری نے سر نکالا اور پھر وہ ایک گٹھری کی طرح سے میری بڑی پوتی پر گری۔ ساتھ ہی پوتی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر بہو بھی اٹھ گئی۔ میں بھی گھبرا کر جاگ گئی۔ بہو گھبرائی ہوئی تھی، بولی، دادی انواری ہمیں دبا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے انواری میرے سینے پر کود رہی ہے۔ ہم لوگ دعائیں پڑھ کر پھر لیٹ گئے۔ کافی دیر بعد سب کو نیند آئی۔ انواری دوسرے دن تو کیا کئی دنوں تک نظر نہیں آئی۔ ایک روز دوپہر کو انواری پھر ہمارے گھر آئی۔ اس وقت انواری نے سفید برقع پہنا ہوا تھا۔ بولی، خالہ پوتی کی مبارک ہو۔ کب سے مبارکباد
دینے کے لیے آنا چاہتی تھی لیکن آ نہ سکی۔ میں نے کہا اس دن تو کیچڑ پانی میں کھیر دینے چلی آئی تھی اور اتنے دنوں بعد آئی ہو اور باتیں بنا رہی ہو۔ وہ حیرانگی سے بولی، کون سی کھیر خالہ، اور کون سی اندھیری رات؟ بہو بولی، ہاں انواری باجی، اس دن جب بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، جس دن طوفان بھی آیا تھا رات کو، اس دن رات کے 12 بجے کھیر لے کے آئی تھی تم۔ انواری نے کہا، غضب خدا کا، اس وقت جانور بھی باہر نہیں نکلتے، وہ بھی خوف کے مارے چھپ جاتے ہیں، میں بھلا کیوں نکلتی ہوں؟ اور اتنی رات گئے مجھے کھیر پکانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا، تو تم نہیں آئی تھی کیا؟ وہ بولی، نہیں خالہ، میں تو نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، کھیر بھی نہیں پکائی تھی؟ نہیں پکائی، بالکل خالہ، میں نے کھیر بھی نہیں پکائی۔ میں نے یہ جو پیالہ تمہارا نشانی ہے، میں نے ثبوت میں اس کو وہ پیالہ دکھا دیا۔ وہ جیسے اچھل گئی، بولی، خالہ سچ کہوں، گاؤں میں تو مٹی کے برتن استعمال ہوتے ہیں، پھر سفید چینی کا پیالہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں غریب کے ہاں کیسے آیا؟ نہ یہ پیالہ میرا ہے اور نہ ہی میں کھیر لے کے آئی تھی۔ آپ لوگ میرا یقین کرو۔ اب ایک دم مجھے کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ میں نے کہا، چھوڑو اس بات کو، بھول جاؤ، شاید ہمیں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ اب اپنے ذہن الجھا ہوا تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ کھیر کس نے بھیجی، انواری کی شکل میں کون آیا تھا، بہو کو اور پوتی دیکھنے پر انواری کا اصرار کیوں تھا، کون بہو کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ بہو کے نانا پر بھی اس طرح جادو کیا گیا تھا اور جادو بادل کے ٹکڑے کی شکل میں بھیجا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ پیر جی یعنی بہو کے نانا ایک دن دوپہر کے وقت لیٹے ہوئے تھے، ان کی بیوی قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک پیر جی نے دیکھا کہ ایک سفید بادل کا ٹکڑا سامنے لگے درخت پر سایہ کیے ہوئے ہے، جبکہ آسمان بالکل صاف تھا۔ انہوں نے حیرانگی سے اپنی بیوی کو کہا، بیگم، اس وقت ایک بادل بڑی عجیب بات ہے۔ اتنے میں آہستہ آہستہ وہ بادل صحن میں اترا اور پیر جی پر برس گیا، لیکن پانی نہیں، صرف گرد و غبار۔ پیر جی کی بیوی کا کہنا تھا کہ میں یہ منظر دیکھ کر ابھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ پیر جی تڑپ کر چارپائی سے نیچے گر گئے، اور جب تک حکیم صاحب آتے وہ اس دنیا سے گزر چکے تھے، یعنی وہ فوت ہو چکے۔ پیر جی کے دوست مولانا دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، بڑے ماشاءاللہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ انہیں اطلاع ملی تو وہ فوری گھوڑے پر دوڑے چلے آئے۔ وہ پیر جی کا منہ دیکھنے جھکے تو فوری جھٹکے سے سیدھے ہو کر بولے، فوری کوڑا مٹکا لاؤ جلدی، اس وقت کفن دفن کا سامان، مٹکا، چٹائیوں، کفور سب آ چکا تھا۔ پیر جی کے داماد نے فوری مٹکا مولانا جی کو منگوا کر دے دیا۔ مولانا صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مٹکا توڑا اور کچھ قرآنی آیات زعفران سے لکھی اور پیر جی کے داماد سے کہا، اسے بہتے ہوئے پانی میں پھینک کے آؤ جلدی۔ لیکن کوئی بھی آواز دے نہ اس کی بات کا جواب دینا اور نہ ہی اس کو پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے تم آتے ہو یا پیر جی اٹھتے ہیں۔ یعنی لوگ مولانا صاحب کے دماغ کے خراب ہونے پر شک کرنے لگے تھے کہ بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کا داماد واپس آیا تو پیر صاحب زندہ ہو چکے تھے۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ پیر جی پر جادو کیا گیا تھا، اور یہ جادو اس شخص نے کیا تھا جس کے خلاف کچھ دن پہلے پنچایت نے فیصلہ کیا تھا، اور پیر جی اس پنچایت کے سربراہ تھے۔ یہ بات مجھے یاد آئی تو میرے دل کانپ اٹھا۔
مگر ابھی میرے پاس کوئی بھی واضح ثبوت نہیں تھا۔ میرے پاس کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت نہیں تھا کہ میں اپنے شک کو صحیح ثابت کر سکتی۔ ایک روز شام کے وقت میری بہو چولہے کے پاس بیٹھی چائے بنا رہی تھی۔ بڑا پوتا چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور بہو کی خالہ زاد بہن داخل ہوئی اور سیدھی بہو کی طرف آئی۔ میں نے اس کے عجیب انداز پر کہا، ارے کبرا، خیر تو ہے؟ نہ سلام نہ دعا۔ میری آواز سن کر کبرا پلٹ کر بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی، مگر کبرا مکان میں داخل ہو چکی تھی۔ میری بہو کے نانا بہت بڑے ذمہ دار تھے، بہت صاحب جائیداد تھے۔ میں جب ان کے مکان کے اندر آئی تو دیکھا بہو چولہے کے پاس بے ہوش پڑی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ بہو کو پلنگ پر بڑی مشکل سے لٹایا گیا، قرآن کی ہوا دی، دعائیں پڑھ کر دم کیا، تب کہیں جا کر بہو کو ہوش آیا۔ میرا بڑا پوتا چھت اترا تو اس نے ایک عجیب بات کی۔ بولا، اماں، کیا ممانی بھی بھائی جان کی طرح ورزش کرتی ہیں؟ میں نے ڈانٹا، میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بولا، نہیں دادی، میں نے خود دیکھا ہے۔ ممانی صحن میں ایک ٹانگ پر کھڑی تھی اور اپنے سامنے 3 مرتبہ انگلی گھما کر ایک دفعہ الٹی طرف اشارہ کرتی تھی۔ کون سی ورزش ہے یہ؟ الٹی طرف ہمارا گھر تھا۔ میں نے پوچھا، یہ بتاؤ کبرا آئی تھی آپ کے گھر میں؟ وہ بولا، میں تو جب سے چھت پر گیا ہوں میں نے خالہ کبرا کو نہیں دیکھا۔ اور ممانی کے پاس کہیں سے ایک سفید کاغذ اٹھتا ہوا آیا اور ممانی اس کو لے کر اندر چلی گئی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ سارا ہتھ کنڈا دلہن کی بھابھی کر رہی ہے۔ میری بہو خطرے میں تھی، اس کے اوپر کالا جادو کیا جا رہا تھا۔ اس تمام معاملے کی اصل وجہ یہ تھی کہ پیر جی میری بہو کے نانا تقریباً آدھے گاؤں کے مالک تھے۔ میری بہو آدھی جائیداد کی حقدار تھی اور اس کا بھائی ایسا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی بیوی انتہائی چالاک، عیار اور جادو ٹونے کے ذریعے میری بہو کو مارنا چاہتی تھی، جبکہ میری بہو ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ کسی بھی طرح گاؤں کی نہیں لگتی تھی۔ اس کی گفتگو، رہن سہن اور رکھ رکھاؤ بہت ہی اچھا تھا۔ اس کے بھائی بھابھی کو ہر وقت خوف لگا رہتا تھا کہ بہو اپنی جائیداد نہ مانگ لے، جبکہ بہو نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اب میں نے گھر میں ہر وقت دعاؤں کا حصارہ رکھنا شروع کر دیا، اور میں نے بہو کو باہر سے آئی ہوئی چیزوں کو کھانے سے منع کر دیا کہ اگر باہر سے کوئی بھی چیز کوئی ہمسایہ، کوئی رشتہ دار بھیجے تو وہ آپ نے قبول نہیں کرنی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان بننے کی تحریک زور پکڑتی جا رہی تھی۔ ہر طرف سے ہندو مسلم فسادات کی خبریں آ رہی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی کہ کس طرح بہو کو یہاں سے ہٹا دوں۔ اس دوران ایک دن مغرب کا وقت تھا، بہو صحن میں لیٹی ہوئی بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ اچانک اس کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں نماز چھوڑ کر بھاگی۔ میں نے دیکھا کہ بہو اپنا پاؤں پکڑے چیخ رہی ہے۔ اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے؟ بہو اپنے حواس میں نہیں تھی۔ میری بڑی پوتی بھی کھڑی تھی ساتھ ہی، مگر وہ بھی چپ اور گمسم تھی۔ میں نے پانی لا کر بہو کو پلایا تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ سکینہ یعنی میری بہن اندر آئی اور میرے پاؤں کی طرف کھڑی ہو گئی اور فوری ہی چاقو نکال کر میرے انگوٹھے پر 4-5 وار کیے اور یہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ میں نے پوتی سے پوچھا، تو نے اسے کیا کہا؟ برقع اوڑھے ہوئے دادی سکینہ تھی؟
بعد میں پتہ چلا کہ سکینہ تو ایک ہفتے سے میراٹھ گئی ہوئی ہے۔ میں نے بہو کے پاؤں کی مرہم پٹی کی۔ تقریباً 8 دن میں پاؤں اس کا ٹھیک ہو گیا، لیکن ٹانگ کے جوڑ پر بہت زیادہ سوجش ہو گئی۔ حکیم صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا زخم ٹھیک ہو گیا ہے تو ورم اتر جائے گا۔ ہم اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ حکیم صاحب نے بتا دیا ہے کہ جیسے ہی زخم مکمل طور پر ٹھیک ہوگا تو یہ ورم سوجش خود بخود ختم ہو جائے گی۔ بہو اب لنگڑا کر چلتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ دشمن اپنا کام کر چکا ہے۔ ہندو مسلم فسادات، لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اسی دوران ہم کراچی آ گئے۔ بہو کی سوجش آہستہ آہستہ پھوڑے کی شکل اختیار کر گئی اور اس کے بعد ناسور بن گیا، جس نے تمام ٹانگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح میری بہو دشمن کی نظر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس وقت کینسر کا اتنا نام نہیں تھا، لیکن میری بہو کو کینسر ہو گیا تھا اور پھر چند ہی مہینوں میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں سوچتی تھی کہ وہ لوگ کامیاب رہے کیونکہ ساری دولت تو ان کو مل گئی۔ اب بٹوارے والا کوئی نہ رہا۔ دولت کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا تھا، سو وہ دولت ان کو مل گئی، مگر خدا کی یہ لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میری بہو کی بھابھی جو کہ عمل کروا رہی تھی یہ سارا، اس کے دونوں بیٹے 3 سال کے اندر ٹی بی ہو کر مر گئے، یعنی اس کے تینوں بیٹے بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ بھابھی خود بارش میں چھت گرنے سے ہلاک ہو گئی۔ کوئی نام لینے والا نہ رہا، فائدہ وہ بھی نہ اٹھا سکے اور اپنا بوجھ الگ لے کر چلے گئے، یعنی کہ آخرت میں بھی اپنی قبر کو خراب کیا۔ میری بہو کے تینوں بچوں کو اس جائیداد کا پورا حصہ مل گیا اور آج وہ بچے اسی جائیداد کو کھا رہے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔